بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ کون سے ایسے بد نصیب لوگ ہیں کہ جن کو جلدی موت آتی ہے، اور وہ کون سے ایسے گناہ ہیں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے انسان کو جلدی اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، اور وہ کون سے ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو جلدی موت نہیں آتی اور وہ دیر تک زندہ رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات کے اندر جو چیز بھی تخلیق کے مراحل سے گزری ہے، یعنی جس چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان، ان سب چیزوں نے فنا ہونا ہے، اور ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ وعدہ پورا ہونا ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ کون ہے میرے سوا اور کس کی آج بادشاہی ہے میرے سوا۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے لے کر آج تک کروڑوں اربوں لوگ اس دنیا میں آئے اور چلے گئے، لیکن ان تمام لوگوں کی یہی خواہش تھی کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں اور ہمیں جلدی موت نہ آئے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے تو ان لوگوں کو بھی جانا پڑتا ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے بنا یہ دنیا چل ہی نہیں سکتی۔ یہ بد نصیب یہ نہیں جانتے کہ ان سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے ہی ایسے بادشاہوں اور سرداروں کو بنا کر خاک کر دیا جو کبھی پوری دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے۔ موت ایک ایسی تلخ حقیقت ہے کہ جس کے آنے کا کوئی وقت یا عمر مقرر نہیں، یہ کسی بھی انسان کو کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور پھر اس انسان کو اپنا سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، پھر چاہے وہ کتنا ہی بڑا بزنس مین ہے یا دولت مند ہے یا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرنے لگا کہ اے علی المرتضیٰ، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون سے لوگ ہیں جن کو موت جلدی آ جاتی ہے اور جو لوگ جلدی مر جاتے ہیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کو موت جلدی نہیں آتی اور وہ دیر تک زندہ رہتے ہیں؟ اس شخص کی یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جو لوگ اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، ادھر ادھر بد نگاہی کرتے رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر دنیاوی لذتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو ایسے لوگ خود اپنی موت کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں۔ اور جو لوگ سب سے زیادہ غصہ کرتے ہیں تو ایسے لوگ بیماریوں اور پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو کر جلدی مر جاتے ہیں، اور جو لوگ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی نگاہوں کو بد نگاہی سے بچاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور غرور و تکبر کی غلاظت سے بچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں اور آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، تو ایسے لوگ اپنی ہلاکت سے دیر تک بچے رہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو موت جلدی نہیں آتی۔ موت سے وہی شخص ڈرتا ہے جو دنیا سے محبت کرتا ہے اور جو دن رات گناہوں کے اندر گزارتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو اپنے دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اور عبادتوں سے گزارتے ہیں، تو ان کے لیے موت ایک تحفہ بن کر آتی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک موت ایک ایسا تحفہ ہے جو یار کو یار سے ملانے والا ہوتا ہے۔ یعنی یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جلد از جلد اپنے پیارے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پالیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق قرار پائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے گناہوں سے ہمیں بچائے، اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔